وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، درس نمبر 216. آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش درکار ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261. لفظی ترجمہ: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، گویا کہ ایک دانہ جس کو بویا گیا اس سے اگیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، بات کر رہے تھے مال کے خرچ کی حکمتوں کی، ان کے فوائد کی، اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، گزشتہ سبق میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ آپ اپنے اوپر چڑھاتے ہیں، آپ دینے والے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، تو آپ دینے والے بن جائیں اور اللہ کی راہ میں پھر آپ بے نیازی اختیار کریں. مال سے اللہ کے محتاج ہوں، مال سے بے نیازی اختیار کریں. غنا اس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الغنا غنا النفس، اصل جو مالداری ہے وہ نفس کی ہے. غنا النفس کہ آپ کا دل بے نیاز ہو جائے. تو یہ یعنی مومن کا خاصہ ہونا چاہیے. دیکھیں بے نیازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، خالق سے ساری تمنا توقع یہ خالق کی طرف مرکوز کر دیں آپ کہ اللہ ہی مجھے فائدہ دینے والا ہے اور اللہ ہی نقصان دینے والا ہے.
واللہ یقبض و یبسط، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فراخی دینے والا ہے اور تنگی دینے والا ہے۔ اب اصل میں تو ہماری ذہنیت بدل گئی ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی یعنی کوشش کی تو پیسے پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ ہم فلاں کام کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا، فلاں کام کریں۔ عام طور پہ مال یعنی حرام کے طریقے ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں عام طور پہ کیا حال ہے، دفتروں کی آپ وہ دیکھ لیں حال کہ کوئی ایک دفتر، کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ حرام مال کمانے سے خالی نہیں ہے۔ جس کو جہاں بھی جو بھی موقع ملتا ہے، میں اس بات کا عملی طور پہ شاہد ہوں، ایک محکمہ، ایک ادارہ کرپشن اور رشوت سے خالی نہیں ہے۔ بس یہ میں مختصر آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ بعض لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ایک ادارہ نہیں ہے اور وہ باقی ہیں راشی، نہیں ہے، تمام ادارے A to Z، سب ادارے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ حرام، رشوت، کرپشن اس سے باز نہیں آتا۔ موقع ملنے کی بات ہے، موقع نہ ملے تو ایک الگ بات ہے۔ تو دیکھیں اصل جو ہے وہ تو بے نیازی ہے، اللہ کا رنگ بے نیاز ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان سے بے نیاز ہے، غنی حمید، تعریفوں والا ہے، غنی ہے۔ اب یہ صفت جو ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ آپ اللہ کے رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ حکم ہے رسول کا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، سب سے اچھا رنگ تو اللہ کا ہے۔ تو یہ اللہ کے رنگ ہم نے چڑھانے ہیں۔ اور یہ یہاں میں ایک بات وضاحت سے کہہ دوں کہ دیکھیں انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ دیکھیں مختلف مضامین مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیے ہیں اور ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کا رنگ اپنا لیں، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کا رنگ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے رب سے ملاقات کا۔ رب کی ملاقات کے آپ اہل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اللہ کا رنگ آپ اپنے اوپر چڑھا لیں۔ اور اللہ کا رنگ چڑھایا ہوا ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ رسول کا رنگ اپنا لو، اور وہ آیت تو بڑی مشہور ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کا تقرب چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اب اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اتباع ہر ایک کام میں پیروی حضور کی، حضور ایسا کرتے تھے، حضور ایسا کرتے، حکم دیا یا نہ دیا، لیکن حتی الامکان آپ رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو جتنا بھی آپ سے ہو سکے۔ اور پھر جو ہے اللہ والے جو نائبین رسول ہیں، جو وارثین نبی ہیں، وہ انہوں نے رسول کا رنگ، وہ رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے یہ ایک نقطہ ہے، مطلب ایک بیچ میں قیمتی بات آ گئی ہے تو میں وضاحت کر رہا ہوں۔ آج یعنی 2020 کی میں بات، آج اگر کسی نے اللہ کے رنگ کو چڑھانا ہے تو اس کو رسول کے رنگ کو، رسول کی صفات کو اپنا لینا ہوگا۔ اب رسول کی صفات کس نے اپنائی بھی ہیں؟ وہ تو وارثان نبی ہیں، نائبین نبی ہیں، وارثان نبی ہیں۔
تو انہوں نے رسول کی اخلاق کو اپنایا ہوا ہے، رسول کی صفات کو اپنایا ہوا ہے، رسول کے حقیقی پیروکار ہیں وہ لوگ۔ جو وارث نبی ہے وہ رسول کا پیروکار ہوتا ہے، اور جو رسول کا پیروکار ہے وہ دراصل اللہ کا پیروکار ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ لڑی میں ایک لڑی بنانے میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ وارث نبی کو آج اسلام اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو وارث نبی سے آپ نے تعلق ضرور قائم کرنا ہوگا۔ وارث نبی کیا کرے گا؟ وہ آپ کو رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفس۔ یہ چاروں کام وہ کرے گا، تو آپ کی رہنمائی کرے گا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایسے شخص کا جو نبی نہ ہو لیکن وارث نبی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ایسے شخص کی پیروی کرو جس نے جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اور واضح حکم ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں بعض اوقات یہ ہے کہ تعصب پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ آج تو ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک کامل نمونہ تو حضور کی ذات ہے۔ اب حضور کی ذات کا نمونہ آج کون پیش کرے گا؟ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی صاحب اکرام، استاد کی ضرورت ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنما کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ استاد کے بغیر تو آپ کچھ بھی دنیا میں بھی ہر کام کے لیے استاد ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بے وقوفانہ بات ہے کہ ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، کتاب اور رہنما، اس کی رہنمائی تو ہر جگہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو آج آپ جس کو رہنما بنائیں گے وہ معاذ اللہ آپ کا خدا تو نہیں ہوگا، وہ آپ کو قرآن و حدیث کی رہنمائی کرے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میں اب تعصب کی کیا بات رہ جاتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو اللہ کے رنگ کا کہہ رہا تھا۔ اللہ کا رنگ لیا ہے رسول نے، رسول کا رنگ لینے کی ہمیں ہدایت ہے۔ تو جب آپ اور بات میں کر رہا تھا کہ اللہ کی ملاقات تو ہماری معراج ہے، ہماری منزل ہے، تو وہ تب ممکن ہو سکے گی جب اللہ کا رنگ آپ اپنے اوپر چڑھا لیں، اور اللہ کا رنگ رسول نے لیا ہے، رسول کے اتباع کا حکم ہے۔ اور آج جو ہے آپ کو ایک ایسا شخص ڈھونڈنا ہوگا جو رسول کی تعلیمات کا مکمل نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے، ان کے قول اور ان کے عمل کا، تو اس کی آپ پیروی کریں۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے ساتھ معیت اختیار کر لو۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ بہرحال وہ تو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر جو ہے پیسہ جو ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں صاحب کرام مال خرچ کرنے کے فوائد، اس سے آپ کا معاشرہ قائم ہو جائے گا صحیح طریقے سے۔ کیونکہ دیکھیں مال کی مثال اقوام میں ایسی ہے جیسے کہ جسم میں خون۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے، تمہارے غنیوں میں، تمہارے مالداروں میں یہ دولت جمع ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں خرچ کا حکم دیا ہے۔ خرچ تو بہرحال میں یہ جو خرچ فی سبیل اللہ ہے، اس کو میں اس کی حکمتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ ہر شخص جو ہے وہ یعنی اپنے جو خرچ و اخراجات میں ہے وہ بے نیاز ہو جائے گا اور وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سی اس میں باتیں ہیں۔ تو ایک تو معاشرے قیام لکم، یہ الفاظ جو میں نے لیے نا قرآن سے لیے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا،
بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو. اس کی تشریح ہے زیادہ، لیکن میں جو نقطہ آپ کو سامنے بیان کر قیام، جعل اللہ لکم قیامن، اس کا آپ اس سے معاشرہ قائم رہتا ہے. تو بے وقوفوں کو مال دیا تو وہ تو ضائع کر دیں گے، تو ایسا کرنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. بہرحال پھر یہ ہے کہ رسول خدا کی توجہ اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیکھیں رسول کی ذات جو ہے آج بھی موجود ہے. آپ یعنی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کی ذات تا قیامت، رسالت کا عرصہ جو ہے تا قیامت ہے. اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس بحث میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک محدود ہیں، وہ اس بحث میں نہیں پڑھتا. لیکن یعنی انبیاء جو ہے مرتے نہیں ہیں، حدیث ہے، لیکن نماز پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں. یہ حدیث کا میں نے مفہوم بتایا. بہرحال دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل جو ہے وہ اصل میں اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ تب اللہ تعالیٰ کا گھر بنے گا جب رسول کی یاد سے ہمارا دل منور ہو جائے اور رسول کی یاد کو ہم اپنے دل میں بسا لیں. اب رسول کی خوشنودی جو ہے وہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم اچھے بن جائیں گے. حضور نے فرمایا، حدیث ہے کہ میرے اعمال صبح و شام میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، تو برے اعمال کو دیکھ کے میں راضی نہیں ہوتا، اچھے اعمال کو دیکھ کے میں راضی ہوتا ہوں. تو رسول کی جو توجہ ہے یہ بھی ایک سبب ہے مال کو خرچ کرنے کا، اور اس میں حکمت ہے کہ آپ رسول کی توجہ اور اس کی رضامندی کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں. پھر جنت میں اعلیٰ مقام آپ کو حاصل ہوگا. لیکن دنیا کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ اللہ کی نظر میں ہے نہ مومن کی نظر میں. یہ بات، مومن کی زندگی تو جنت کی تیاری میں گزرتی ہے، اور جنت کی تیاری کے لیے یہ مال و جان کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تو ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، جنت میں جتنی بھی وہ کوشش کرے گا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کا مستحق بن جائے گا. یہ مال کی میں خرچ کی بات کر رہا ہوں آپ کو. پھر یعنی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے یعنی جن آپ کے مال میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن غریبوں کا مال، جن محتاجوں کا مال آپ کو دیا ہے، تو آپ اسے وہ امانت واپس لوٹا دیتے ہیں. یعنی آپ ایک اس سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا یہ ایک اعلیٰ ذریعہ ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے. جتنا بھی آپ غیر اللہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی رہتی ہے. یا اس کی میں اگر آپ کو ایک اور طریقے سے دیکھیں، یہ راستہ جو ہے مومن کا راستہ، یہ تو ایک نور کا سفر ہے. مومن نورانی راستے پر سفر کرتا ہے. اس کی منزل جو ہے وہ لاہوت ہے، اللہ ہے. اب یہ نورانی راستہ ہے. جب یہ نورانی راستے پر چلے گا تو اب نورانی راستہ روشنی کا راستہ. جتنے بھی آپ روشنی کے راستے پر سفر کریں گے، سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ مال و جان سے کوشش کریں گے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. مال و جان اللہ کی راہ میں کھپائیں گے تو اللہ کی یہ روشنی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی. آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ صاحب تقوی ہیں. تو یہ دیکھیں، تمام میں نے آپ کو حکمتیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنجوس بن جائیں گے. یعنی
کنجوس بن جائیں گے اور شیطان کے وسوسوں پر آپ عمل کرنے والے بن جائیں گے. کیونکہ جب آپ مال اور جان کو اللہ کی راہ میں نہیں کھپاتے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، آپ ان کو قبول کر لیتے ہیں. شیطانی وسوسے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی یہ بیان فرمایا ہے آیت نمبر 267 میں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہ شیطانی مطلب ہے مال خرچ نہ کرو، مال ختم ہو جائے گا پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو. یہ ایک دیکھیں، آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ یہ کنجوسی اور بخل جو ہے اخلاق رذیلہ میں ہے، لیکن آپ کو تو اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو تزکیہ آپ کیسے کریں گے کہ مال، نفس کہتا ہے کہ مال کو جمع کرو، خرچ نہ کرو. آپ نفس کے مخالفت میں مال کو خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، اور اس کے ہم نے بات کی ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. اچھا، اب یہ ہے نا کہ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس وقت کے لیے تیاری کرو جس وقت کوئی نہ خریداری ہو سکے گی اور نہ کسی کی دوستی تمہارے کام آ سکے گی، اور وہ یوم حشر ہے. حشر کے دن یہاں تو آپ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، اور لیکن وہاں جب آپ جائیں گے وہاں ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ اگر آپ نے جنت کی تیاری نہ کی ہو تو آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. پھر وہاں کوئی شفاعت آپ کے کام نہیں آئے گی، یعنی آپ کے کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئی، کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں، کیونکہ سفارش تو ہوگی اللہ کے حکم سے. پھر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یعنی کنجوس آدمی تو جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو کسی کی سفارش آپ کے کام نہیں آئے گی. پھر بالفرض آپ کے پاس مال ہوگا بھی تو وہ آپ کے وہاں پہ کام نہیں آئے گا. بہرحال وہ آیت میں 253 نمبر کی آیت ہے 253. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو میں نے تمہیں دیا ہے. یعنی دیا ہوا تو میرا ہے لیکن تم خرچ کرو. کیوں؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت ہوگی ایسے لوگوں کی. اور ایسے لوگ کافر ہیں، اور کافر والکافرون هم الظالمون، یہ لوگ ناشکرے ہیں. کافر کا مطلب ناشکرے ہیں. اللہ کی مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بنتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ان کو آپ عذاب علیم کی خوشخبری دے دیں، ان کے لیے عذاب ہوگا. دولت، مال و دولت جمع کرنے والے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے جہنم کی. اور وہاں عذاب ان کو کیسا ہوگا؟ یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ ہے بھائی وہ مال و دولت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یوم تقوی، اسی سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپا کر سرخ انگارہ کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں
پیٹیں اور سائڈز جو ہیں ان پہ داغا جائے گا ان کو، یعنی جو مال و دولت آپ نے جمع کیا اور اس کو بچا کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تو اسی کو آگ، دوزخ کی آگ میں تپا کر آپ کے منہ کو، آپ کے سائڈز، بازوؤں کو اور آپ کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ تھا، یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ تو بہت بری صورتحال ہے۔ افسوس یہ ہے کہ نہ تو ہمیں قرآن کے بارے میں کہ سچے ہونے میں مطلب کہ واقعی ایسا ہوگا اس پہ یقین نہیں ہے، ورنہ آج بخیل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے لوگ جو ہیں اللہ کے اطاعت میں مال اور جان کو کھپانے میں مصروف رہتے، لیکن آپ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے۔ آج کل تو ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کے لالچ میں دوڑ رہے ہیں اور اسی کو ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے۔ بہرحال یعنی یہ باتیں جو ہیں نا، یہ اصل میں بات ہے ساری یقین کی، اور جو یقین چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا یہی حال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آیت نمبر 267 میں کہ دیکھو شیطان تو تمہیں فقر اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ دیکھیں واسع علیم یہاں بھی ہے اور آیت نمبر 267 میں بھی یہی الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مال اور جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری، یہ تو پوری آیت میں نے آپ کو سنائی بھی ہے۔ تو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں وعدہ کرتا ہے، یعدکم وعدہ کرتا ہے بخشش کا۔ شیطان وعدہ کرتا ہے فقر کا، شیطان یعنی ڈراتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا اور تم پہ اپنا فضل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل اور بخشش یہ کس کو نہیں چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے، ہم سب اس کے امیدوار ہیں، لہٰذا اس کے لیے پھر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کوشش کیا کریں گے کہ اللہ کی راہ میں مال و جان سے کوشش کریں گے، جہاد کریں گے۔ اور بہرحال ان تمام نقاط تو دیکھیں بہت ہیں، پورا قرآن، میں نے تو 2-3 سپارے جو ہیں وہ اس کی آیات آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں، اور باقی تو سارا قرآن ایسا ہے کہ انہی مضامین پر مشتمل ہے، اور قرآن ہمیں کامیابی کا، اللہ ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر کے مال و جان اللہ کی راہ میں وقف کر دو اور کھپاؤ، جہاں بھی ضرورت ہو اس کو خرچ کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ 7 کلپ ہم نے تمہید میں یعنی مال کے خرچ کرنے کی تمہید میں ہم نے سمجھنے میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی اس نے توفیق دی، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، گویا کہ ایک دانہ، ایک بیج جسے بویا گیا،
اس سے 7 بالیاں اگ گئیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بھٹے میں 100 دانے تھے ہوئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ زیادہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، وسعت والا اور جاننے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.